ایک گاؤں ہوا کرتا تھا۔ اس گاؤں میں گوپو نامک ایک شخص رہا کرتا تھا۔ گوپو اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ اس کی بوڑھی ماں کا نام ریشما ہوا کرتا تھا۔ گوپو کی بریانی کی دکان تھی جہاں پر وہ بریانی بیچا کرتا تھا۔ اس کے پاس ایک برتن ہوا کرتا تھا جس میں بہت تھوڑی بریانی پکی کرتی تھی، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ ایک دن وہ جا رہا ہوتا ہے تو ایک پتھر سے ٹکرانے کی وجہ سے وہ نیچے گر جاتا ہے۔ وہ بہت زیادہ رونے لگتا ہے۔ ارے نہیں، اب کیا ہو گیا؟ میرا وہ برتن بھی ٹوٹ گیا جس میں میں بریانی بنایا کرتا تھا۔ ارے وہ پیٹ کے پاس ایک برتن ہے، وہ بہت بڑا برتن ہے، اس میں میری بریانی زیادہ پکے گی۔ خدا تیرا لاکھ لاکھ شکر۔ گوپو بہت زیادہ خوش ہو چکا تھا کیونکہ اس کے پاس بڑا برتن آ چکا تھا اور وہ زیادہ بریانی پکا سکتا تھا۔ وہ اگلی صبح جب اٹھتا ہے تو اس میں بریانی خود بخود پکی ہوتی ہے۔ یہ بریانی کتنی زیادہ مزیدار ہے، لیکن یہ پکائی کس نے؟ لگتا ہے ماں نے پکائی ہے۔ چلو اچھا ہے، آج تو میرا کام کرنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ پھر گوپو بریانی بیچنے چلے جاتا ہے۔ اس کی بریانی میں سے اتنی مزیدار خوشبو آ رہی تھی کہ لوگ اس کی طرف کھینچے چلے جا رہے تھے۔ اس دن اس کی بریانی بہت زیادہ بکی۔ وہ گھر آ کر اپنی ماں کو کہتا ہے، ماں، تم نے جو بریانی پکائی تھی وہ بہت مزیدار تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ بکی اور مجھے بہت زیادہ پیسے ملے۔ لیکن اس کی ماں اس کے منہ پر صاف انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس نے تو بریانی پکائی ہی نہیں تھی۔ وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا وہ آج رات نہیں سوئے گا اور دیکھے گا کہ بریانی کون پکاتا ہے۔ جیسے ہی برتن ہلنے کی آواز آتی ہے تو گوپو اٹھ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ ایک جن بریانی پکا رہا ہے۔ اس پر جن کہتا ہے، ارے نہیں، تم نے مجھے دیکھ لیا، مجھے معاف کر دو، لیکن اب میری جانے کا وقت آ چکا ہے، بائے بائے۔ ارے نہیں جن، میں تمہیں معاف کیا کروں، تمہارا شکریہ، تم نے مجھے وہ برتن دیا، اب تم جا سکتے ہو۔ یہ سن کر وہ جن بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جن اس کو خدا حافظ کہہ کر وہاں سے چلے جاتا ہے۔